لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں. اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ آتى المال على حبه، اور وہ اس کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، مسکینم و یتیمم و اسیرا. وآتى المال على حبه، اور وہ خرچ کرتے ہیں مال کو اس کی محبت میں، ذوی القربى اپنے رشتہ داروں پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی محبت میں خرچ کرتے ہیں تو یہ اس سے مراد کون ہے؟ مفسرین نے یہ اس سے مراد اللہ کو بھی لیا ہے اور اس سے مراد مال کو بھی لیا ہے. تو ترجمے دو بنے. ایک ترجمہ یہ کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال کی محبت کے باوجود، اور دوسرا ترجمہ یہ بنا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ سے محبت کی وجہ سے. اور یہ بتایا کہ تم اپنے مال کو سب سے پہلے خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر. اور اسلام اس بات کی بنیادی طور پر تلقین کرتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے خاندان، گھر، کنبے اور قبیلے کو مضبوط کرے. اور حتیٰ کہ اگر اپنے وہ قبیلے کو چھوڑ دے اور اپنے خاندان سے باہر خرچ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحقی کی روایت ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم مال کو اپنے رشتہ داروں کی ضرورت اور ان کے فقر و احتیاج کے باوجود باہر خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری خیرات کو قبول نہیں کرے. بڑی تنبیہ اور وعید ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے مال دیا ہے اور زکوٰۃ ان پر فرض ہو جاتی ہے، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کئی بچیاں ایسی ہیں جو ان رسوم اور رواجات کی وجہ سے شادیاں ان کی نہیں ہو سکتی، پیسہ نہیں. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کتنے بچے ایسے ہیں جو کاروبار کر سکتے ہیں، دکان کھول سکتے ہیں، ریڑھی لگا سکتے ہیں، اور محض پیسے اور افلاس کی وجہ سے وہ ناکام نہیں کرتے اور پریشان ہوتے ہیں. ان چیزوں کے جاننے کے باوجود لوگوں نے مال کو ان جگہوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اب اس کی مثال دیکھیے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہوئی اور میں اس کا عقیقہ کروں. بالکل ٹھیک ہے. یہ عقیقہ ایک ایسی چیز ہے، عقیقہ سے یہ لفظ نکلا ہے، اور عقیقہ کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کو
بچانا ہے صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں، اور بچے کو محفوظ رکھنا ہے خدا کی راہ میں کوئی چیز پیش کر کے بیماریوں سے اور مختلف مصائب اور تکالیف سے۔ اور یہ عقیقہ عرب کرتے تھے، جاہلیت کے دور سے یہ چیز چلی آتی تھی۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوری دنیا کو الٹ پلٹ دیا اور سارے عربوں کے نظام تبدیل کر دیے، تو انہیں ان روایات پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے نقطۂ نظر پر غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کیا کوئی بھی نبی کبھی بھی ایسے نہیں آتا کہ اپنے سارے معاشرے میں اکھاڑ پچھاڑ کر دے، بلکہ اصل اللہ کے دین میں جو چیزیں لوگوں نے اپنی خواہشات شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زیادہ کر دی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ان زائد چیزوں کو نکال دو، باقی اپنی زندگی بسر کرو فطرت کے مطابق، یہ اللہ کا دین۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ نبی آ کر علیہ الصلوۃ والسلام پورے معاشرے کو اس کی اچھی اور بری دونوں چیزوں کو تبدیل کر دے، بلکہ وہ صرف ان برائیوں کو ختم کرتا ہے، سلب کر لیتا ہے، اور جو پرانی چیزیں صحیح سنت کے انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تھی کہتا ہے جاری رکھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک آدمی کے خون کی قیمت 100 اونٹ مقرر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں تبدیل کیا، فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثابت رکھا۔ سیدنا موسیٰ اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حج میں جو چیزیں قائم کر کے گئے تھے، زکوٰۃ میں جو چیزیں قائم کر کے گئے تھے، صلہ رحمی کی باتیں بتا کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز تبدیل نہیں فرمائی۔ تبدیلی بس اتنی کی ہے کہ جو پیچھے سے چیزیں چلی آتی تھیں کسی وقت لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں بدعات شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعات کو اللہ کے دین سے دور کیا۔ عرب عقیقہ کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ جب ہوا 7ویں دن وہ اپنے خاندان کو جمع کرتے تھے، دعوت ہوتی تھی، اور خوشی میں یہ بتایا جاتا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور اس کی دعوت میں لوگ شریک ہوتے تھے۔ ولیمہ بھی ایسے ہی تھا کہ شادی کے بعد کیا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قائم رکھا، اسے بھی قائم رکھا۔ عقیقہ ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عقیقہ ہوا تو چونکہ والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا تو لوگ بڑی تعداد میں آئے کہ ایک بچہ ہے، اور پھر دادا عبد المطلب وہ بہت بڑی شخصیت تھی، اتنی بڑی شخصیت تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ بیت اللہ کے سائے میں عبد المطلب جب اپنا غالیچہ قالین بچھا کر بیٹھتے تھے تو عربوں میں کوئی بچہ بڑا کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس قالین پر قدم رکھ سکے، بس ایک اس کا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بچہ تھا جو دادا اپنے ساتھ بٹھاتے اور اس کی بہت وجوہ تھی۔ وہ تو خیر سیرت کی روایات ہیں، مگر 7ویں دن جب بچوں کے سامنے لوگوں کے سامنے لایا گیا یہ بچہ، تو انہوں نے کہا تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد۔ عربوں کے لیے یہ بڑا عجیب سا نام تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب، یعنی یہ کیوں نام تجویز کیا گیا؟ ان کا رجاء رحمت، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرے اس بچے کی تعریف کی جائے، اور یقیناً اللہ نے ان کے لیے نازل فرمایا، اور اللہ کا ایک جملہ بھی کافی تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، آپ کی یاد اس کو بلند کیا ہے۔ تو یہ عقیقے کی تقریب قدیم سے چلی آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں لوگوں کو یہ بتا دیا کہ عقیقہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، محض مستحب ہے۔ اچھی بات ہے کوئی کرے، خوشی ہے، خاندان جمع ہو گیا، بہن بھائی جمع ہو گئے، دور قریب کے اعزاء آ گئے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن جب جہالت آئی
اور ہندوستان میں 3 صدیاں پچھلی گزری ہیں جو بہت شدید جہالت کی تھی، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1707 میں، اور 1807 1907 اور اب تک وہ جہالتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ جو 2 صدیاں بیچ میں گزری، اتنی غفلت یہاں بر صغیر میں طاری رہی کہ جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملتا تھا، 20-20 کوس اور 20-20 میل سے گھوڑے پہ بٹھا کر کسی کو لاتے تھے اور کوئی جنازہ پڑھاتا تھا، اور میت 2-2 دن پڑی رہتی تھی۔ نکاح پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملتے تھے اور جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں ملتے تھے، اتنی شدید جہالت۔ یہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو خدا نے چنا اور انہوں نے تحریک برپا کی۔ اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے نا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو چنا، اور اللہ نے عمران کے خاندان کو چنا، اور اسی طرح اللہ نے اس آخری دور میں شاہ ولی اللہ پھر ان کا خاندان، ان لوگوں کو چنا۔ تو کچھ علم پھیلنا شروع ہوا اور کچھ تعلیم شروع ہوئی، اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بات ہے اور یہ نہیں ہے۔ یہ جہالت کا جو دور تھا اس میں مولویوں نے اتنا زور دیا عقیدے پہ، اتنا زور دیا کہ چلو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو گوشت تو ملے نا کسی کے یہاں تک جھوٹ پھیلا کہ اگر تم نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا تو قیامت کے دن میں یہ تمہیں پہچانی گئی، اور کسی نے کہا شفاعت ہی نہیں ہوگی، باقاعدہ اسے لکھا گیا، پھیلایا گیا، تاکہ لوگ دیہات میں جو پہلے سے ہی پڑے ہوئے نہیں اور ان کے علم کا ایک ہی ذریعہ ہے مولوی صاحب کی زبان گاؤں میں، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ اسی طرح عقیقے کرتے رہے، قرض لے کے اپنے آپ کو پھنساتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شریعت کا حکم نہ رہ جائے، باقی حکم نماز روزہ کیا یا نہیں کیا، عقیقہ ضرور کرنا ہے۔ اب تک ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں جاری ہیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ اب بکرا دمبا 6000 کا 7000 کا اسے کیا کریں، لیکن اب دور بدل گیا۔ اب علم کا ذریعہ خواہ وہ غلط ہے خواہ وہ علم صحیح ہے، ایک گاؤں میں مولوی صاحب کی زبان نہیں رہی، ریڈیو آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، اس کے بعد جو 1990 کے بعد علم کے حاصل کرنے کے ذرائع دنیا میں عام ہوئے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر، اس کے بعد کتنے ہی ذرائع ہیں، ہر آدمی چیک کر سکتا ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ جنہوں نے بتایا ذرا دوسرے مفتی سے پوچھو، کسی کتاب میں دیکھو، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اب اچھا اور برا ہر طرح کا علم عام ہو رہا، معلومات عام ہو رہی ہیں۔ اس لیے عقیقہ صرف مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو کوئی کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے کوئی حرج نہیں۔ اس عقیقے پر مستحب کام پر زور دیتے ہیں، اور یہی 7000 8000 5000 کسی پر قرض ہو گیا ہے خاندان میں، یہ جستجو نہیں کرتے کہ میرے بھائی پہ قرض ہو گیا ہے، یہ 5000 چھٹکے سے دے دوں کہ بھائی اپنا قرض اتار دیجئے، بھتیجے بھانجے پہ قرض ہو گیا ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کر رہے، خاندان میں کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کے لیے سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں اور گرمیوں کے کپڑے وہ سردیوں میں بھی پہنتی ہیں اور سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں بھی پہنتی ہیں، 5000 میں 2 جوڑے کپڑے اسے لے کے نہیں دینے اور عقیقہ ضرور ہے۔ سوچے آدمی کہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا پیسہ کدھر صرف ہو رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور پھر جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں بنا کے رکھنا، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، حتیٰ کہ اتنا ظلم ہے کہ جو بیٹا کماتا ہے اور جو بیٹا نہیں کماتا دونوں میں فرق کرنا ہے۔ اس سے زیادہ تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ پیسہ معیار بن گیا ہے جانچنے کا، بہو جتنی بھی اچھی کفایت شعار طریقہ شعار ہے وہ ٹھیک نہیں، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اگر وہ ہر دوسرے دن تحفے تحائف اور یہ کچھ کرتی رہے تو وہ بہو گھر کی بڑی رانی ہے۔ یہ سب معیار پیسہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے باطن کی ان امراض کو، وہ
جانتے تھے انسانی سیرت اور انسانی کردار کی ان کمیوں کو، ان خلاؤں کو، اسی لیے ارشاد فرمایا طائف عبد الدرہم و طائف عبد الدینار، اللہ کی لعنت ہو نوٹ کے بچے پہ، اللہ کی لعنت ہو ڈالر اور پیسے کے بچے پہ، خدا برباد کرے طائف عبد الدرہم، وہ آدمی جو درہم کی صرف سکے کی قدر کرے اور انسانوں کو بھول جائے۔ ان رضو، جب تک تم مال خرچ کرتے رہو تم بہت اچھے ہو، اور جس دن تم نے مال خرچ کرنا روک دیا تم سب سے برے، لعنت بھیجی۔ اس لیے کہ بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی اور ہے، آج پیسہ ہے یا نہیں ہے اس میں انسانی کردار ہے بابا۔ اللہ نے اسے ایمان دیا ہے، علم اسے دیا ہے، تقویٰ اسے دیا ہے، شرافت دی ہے۔ اچھا بھائی کچھ بھی نہیں دیا، آپ کا خون تو ہے نا، آپ کا خاندان تو ہے، تھوڑی خوبی ہے اس میں، بجائے اس کے قدر کرنے کے صرف ایک چیز دیکھی جائے کہ جب تک چچا اور ماموں اور باپ اور ماں یہ پیسہ دیتے رہے تب تک بالکل ٹھیک، اور جس دن انہوں نے معذرت کر لی کہ بھائی اس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں، اس دن وہ سب سے برے ہو گئے، اس دن ان کے معائب بھی کھل گئے، سب چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہنیت پہ لعنت فرمائی ہے کہ طائفہ بد دعا دی اور اپنا برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی ذہنیت ایسی ہے کہ پیسہ ملتا رہے تو خوب، اور جس دن پیسہ نہ ملا اس دن تم خراب۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اپنے کنبے اور قبیلے کو جوڑنا، اپنے خاندان میں لوگوں کی مدد کرنا، اور اس کے بعد اپنے گلی محلے کو دیکھنا یہ کتنا ضروری ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بہت روایات اس باب میں آئی ہیں، گزرے اور آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا باغ ہے، اور کھجوروں سے لدے ہوئے تھے اس کے خوشے، تو آپ نے دیکھا تو حیران ہوئے کہ اتنا پھل پڑا، تو آپ نے کہا یہ کس کا باغ ہے؟ انہوں نے عرض کیا لوگوں نے کہ فلاں کا باغ ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا۔ پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر گئے، اور انہیں جب پتا چلا کہ میرے باغ میں پوچھا گیا ہے تو اتنے وہ فیاض اور فقی تھے کہ جب کھجوریں پک جاتی تھیں تو وہ اپنے اس باغ کی دیواروں کو مختلف جگہوں سے توڑ دیتے تھے اور کہتے تھے پورے اہل مدینہ جس جگہ سے مرضی داخل ہو جاؤ اور میرے درختوں سے کھاؤ، اور بیٹھ کے خوش ہوتے تھے کہ آج فلاں نے بھی کھایا اور فلاں نے بھی کھایا۔ اتنے فقی آدمی آپ برطانیہ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، ایسے باغات آپ کو ملیں گے جہاں گورے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب پھل پک گیا کھاتے رہو، جتنا مرضی اب اس باغ میں جا کے کھا لیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھنے والا، باہر دکان ہے، ہاں آپ نے لے جانا ہے تو پھر خرید کے کسی کے لیے تحفہ لے جائیے۔ یہ اسلام کی روایت تھی جو اب تک وہاں پر باقی ہے اور یہاں نہیں رہی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اتنے فیاض تھے کہ اس کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ دروازے بنوا لیں، فرماتے تھے بس آج پک گئے کھجور توڑ دو دیوار مختلف جگہوں سے، ہر قبیلے کے لوگ پیدل نہ چلنا پڑے، انہیں زیادہ آئیں اور کھائیں، اور خوش ہوتے تھے لوگوں کو کھلا کے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور میرے بندے تو وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں میری محبت میں، میری وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ کسی کی وجہ سے کوئی کام کرنا آپ جانتے ہیں اس کا کتنا وزن ہے۔ ایک حدیث بڑی طویل، مختصر اسے سنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فکرے کا وزن دیکھیے کتنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوئی بات ہو گئی تو میں سخت بولا، اور میں گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا وہ بکر رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول میری اور عمر کی ایسی ایسی بات ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے معذرت کی، میں نے کہا اللہ کے رسول بات مجھے معلوم ہے آپ تک پہنچ گئی ہوگی، میں معذرت کرتا ہوں میری زیادتی ہے، مجھے وہ بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے نہیں بولنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول عمر کی کوئی بات نہیں، میں نہیں ایسی بات کر دی تھی، بار بار یہ بات ہوتی رہی، ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے، فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَعْرِفُونَ لِي،
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اشارہ کر کے فرمایا کیا تم میری وجہ سے بھی ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا تم میری وجہ سے بھی ابوبکر کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یعنی تمہیں پتا نہیں ہے مجھے اس سے کتنی محبت؟ اس لیے جو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں یا تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ اس جملے کو سوچیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی ان لوگوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ان سے کوئی خطا ایسی ہو ہی گئی ہے تو کیا ہم اپنی زبان اور قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں روک سکتے کہ ان باتوں کو نہ کریں؟ فَهَلْ تم تارکون لی، کہ تم میری وجہ سے وہ کر کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یہی بات وہاں ہے، اللہ نے کہا میری وجہ سے کھلاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، خدا کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اوذو فی سبیلی، اور وہ لوگ جو میری راہ میں ستائے گئے، جن لوگوں نے میرے لیے کام کیا ہے، خدا قدر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے کی ترغیب دیتے تھے، اللہ نے قرآن میں کہا یطعمون الطعام علی حبہ، اور میری وجہ سے میری محبت میں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، میں قیامت کے دن انہیں یہ انعام دوں گا۔ اسی طرح وہ جو باغ تھا، اتنی چیزیں اتنی وہ حاضر ہوئے، اور اس کے اللہ کے رسول پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ جناب والا نے دریافت فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے کتنی برکت دی ہے تجھے۔ اللہ کے رسول اگر آپ فرمائیں تو میں اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مسلمانوں میں سے کسی کو یہ باغ دے دو تو اللہ جنت میں اس سے کئی گنا بڑے باغات دے دے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نام لیں میں کس کو دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتے داروں میں کسی کو دے۔ حدیث میں آیا ہے وہ اپنے ایک عزیز کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تم سب سے زیادہ خاندان میں اس وقت کمزور ہو، تم یہ باغ لے۔ انہوں نے وہ باغ لے لیا اور اللہ نے ان کی حالت بدل دی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جس عزیز کو انہوں نے وہ باغ دیا وہ ان کے کیا لگتے تھے؟ 9 دادا کے پوتے، 9 پشتیں اوپر جا کر ان دونوں کا رشتہ ملتا ہے، اور 9ویں پشت تک انہوں نے خیال رکھا کہ کتنی پشتیں پیچھے جاؤ، کون تھا، اس کی اولاد کہاں تھی، کہاں اس کی اولاد گئی، کون ان میں سے کمزور ہے، اسے لے جا کر وہ باغ دے دیا۔ اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے اور اس کے سب سے پہلے مستحق اپنے لوگ ہیں، اپنے اعزاء ہیں، اپنے رشتے دار ہیں، اپنی اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کبیرہ گناہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا بدترین کبیرہ گناہ یہ ہے کہ باپ اپنی پلیٹ میں، اپنی تھالی میں اپنی اولاد کو نہ کھانے دے اس ڈر سے کہ کل کیا ہو۔ 2 بوٹیاں ڈال لی، اچھی بوٹی ہے نا، بجائے اپنی بیٹے اور بیٹی کو کھلانے کے وہ کہتا ہے یہ میں خود کھا لوں، بچوں کا کیا ہے، یہ تو کھا ہی لیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین کبیرہ گناہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتے تھے، اسی لیے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بدترین جھوٹ کیا ہے؟ اب بدترین جھوٹ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو، وہ تمہیں سچا جانتا اور حقیقت سے تم جھوٹ بول رہے۔ فون پہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، در حقیقت یہ آپ پارا میں ہیں، اور اسے بتاتا ہے کہ میں 0 پوائنٹ پہ ہوں، لیٹ ہو گیا۔ اب وہ سمجھتا ہے یہ سچ بول رہا ہے، پارا نہیں ہوگا، اور حقیقت میں 0 پوائنٹ کھڑا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین خیانت جو تم زندگی میں کر سکتے ہو وہ یہ کہ تم اپنے بھائی سے وہ بات کرو کہ وہ تمہیں سچ سمجھے اور در حقیقت تم جھوٹ بولو۔ کتنی بری بات، اخلاقیات میں آدمی کتنا گر جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دراڑیں ڈال دیتی ہیں افراد کے کردار میں، پھر افراد سے محلہ معاشرہ بنتا ہے، پھر مجموعی اعتبار سے کردار میں دراڑیں پڑتی ہیں، پھر قوم میں دراڑیں پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد سارے جگ میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ سچے نہیں، معاملات کے کھرے نہیں۔ ہمیں چاہیے ان حدیث پر بھی غور کریں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکٹر بلڈنگ پر زور دیا ہے، انسانی اخلاقیات پہ زور دیا ہے۔ اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق